رسول خدا سر بازار مدینہ سے گزر رہے تھے تو ایک شخص کے ساتھ ایک اونٹنی تھی اس کے پاس. رسول خدا کو وہ اونٹنی پسند آئی. رسول اللہ نے اس کے ساتھ سودا کیا اور 300 درہم میں اونٹنی کا سودا ہو گیا. کتنے میں؟ 300 درہم. نبی اکرم نے 300 درہم لیے, اس کے حوالے کیے کہ یہ 300 درہم لے, اونٹنی مجھے دے دے. اس نے 300 درہم لیے, گنے, جیب میں ڈالے اور جیب میں ڈال کے کہنے لگا آپ نے پیسے دیے ہی نہیں. توجہ نہیں فرما رہے؟ ہاں یہ اس طرح کے حاجی صاحب صرف آج نہیں ہوتے, تب بھی ہوتے تھے, ٹھیک ہے, جو نبی کے ساتھ یہ معاملہ کر لیتے تھے. یاد آپ نے پیسے دیے ہی نہیں. اب جانتا ہے کہ سامنے وہ ہستی ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے, جو مرکز شرافت ہے, تو میرے ساتھ لڑیں گے تو نہیں. توجہ ہے, مکر جاؤں گا, پیسے بھی ہضم, اونٹنی بھی اپنے پاس, آپ نے پیسے دیے ہی نہیں. نبی اکرم پریشان کھڑے ہیں کہ صحابہ کا ایک گروہ گزرا وہاں سے, اس میں ایک بزرگ تھے. نبی اکرم نے انہیں بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ تو کر دو. توجہ, بزرگ سے کہا میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دو. اس نے کہا یا رسول اللہ کون سا فیصلہ؟ کہا میں نے اسے 300 درہم دیے ہیں یہ اونٹنی خریدنے کے لیے, اور یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیے. اس نے نبی سے کوئی سوال اور نہیں کیا. اس بندے نے, وہ جس کی اونٹنی تھی, اس طرف دیکھ کر کہا کہ ہاں بھائی انہوں نے تجھے پیسے دیے؟ اس نے کہا جی نہیں دیے. پہلے جو نبی کے سامنے مکر رہا تھا اور کہاں اس نے ماننا تھا, نے کہا نہیں دیے. یہ بندہ نبی کی طرف مخاطب ہوا اور نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے پیسے دیے, کوئی گواہ ہے؟ نہیں توجہ فرمائی. معصوم سے گواہ مانگنا ان کا پرانا کام ہے. ہائے 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 ہائے, میں جملہ کہہ کے گزر گئے اپنے دوستوں کے سامنے, یا رسول اللہ کوئی گواہ ہے؟ رسول نے فرمایا گواہ تو کوئی نہیں, ایسے سر راہ چلتے سودا ہو گیا, گواہ تو کوئی نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر گواہ کوئی نہیں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا, پھر اونٹنی اسی کی ہے, آپ گھر چلیے. نبی اکرم نے پھر ایک اور کو بلایا, تو فیصلہ کر. اس نے بھی وہی طریقہ پکڑا, نبی سے پوچھا کوئی گواہ ہے؟ نبی نے کہا نہیں. پھر ایک اور شخص آئے, اس نے بھی نبی سے کہا کوئی گواہ ہے؟ نبی نے کہا کوئی نہیں. ساروں کے فیصلے اس آدمی کے حق میں آتے رہے. آخر میں نبی نے فرمایا علی کہاں ہے؟ ہائے ہائے, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. علی کو بلایا جائے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. یا علی, توجہ رہے, ایک ایک لفظ پہ نتیجہ ہدیہ کرنا ہے مجھے. علی کہاں ہے؟ علی کو بلایا جائے. صحابہ گئے اور جناب امیر کو بلا کر لے آئے. جیسے ہی امیر المومنین آئے, کہا حکم یا رسول اللہ. کیسے یاد فرمایا؟ کہا یا علی میں نے اس کے ساتھ بیع کی ہے, سودا کیا ہے, اسے 300 درہم دیے ہیں اونٹنی کے لیے, اور یہ نہیں مان رہا کہ میں نے دیے ہیں, اور اونٹنی بھی مجھے نہیں دے رہا. یہ سننا تھا. وہ سارے نبی سے پوچھ رہے تھے گواہ ہے. جناب امیر اس کی جانب مخاطب ہوئے اور پوچھنے لگے ہاں بھائی اونٹنی دے رہا ہے یا نہیں؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے, اونٹنی دے رہا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مجھے پیسے ہی نہیں ملے. یہ سننا تھا. جناب امیر نے تلوار نکالی, ہائے ہائے, تلوار نکال کے سیدھی اس کی گردن پہ رکھی. تلوار ادھر گردن پہ آئی, ادھر ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میں نے پیسے لیے ہیں. یا علی, سلامت رہے. یا علی, نا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. جناب امیر کا اگلا جملہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. توجہ فرمائیے. کہنے لگا میں نے پیسے لیے ہیں, یہ لے اونٹنی, مجھے معاف کریں. یہ سننا تھا. تو جو باقی وہاں پہ کھڑے ہوئے بندے تھے جنہوں نے پہلے نبی سے گواہ مانگے تھے, انہوں نے کہا یا علی فیصلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گواہ طلب کیے جاتے ہیں, گواہ موجود ہوں تو پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے. آپ نے نبی سے گواہ مانگے بغیر اس پر تلوار کھینچ لی. یہ سننا تھا. جناب امیر کے چہرے پر جلال آیا اور ان کی جانب دیکھ کر کہا جب محمد نے کہا تھا خدا ایک ہے تو گواہ مانگا تھا.
हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत है मौला जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। जब इस हस्ती ने कहा था कि खुदा एक है तो फिर गवाह मांगा था जिसकी अपनी गवाही उसकी वहदानियत की गवाही हो जाए। हाय हाय, तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों की। फिर उससे गवाह नहीं मांगे जाते, फिर जो वो फरमा दे बस वही हक है। वो दिन को रात कह दे तो रात है, नाम बदल जाएगा दिन का। तवज्जो नहीं फरमाई। उसके बाद दिन का नाम रात हो जाएगा जिस दिन मोहम्मद दिन को रात कह देगा, और अगर वो रात को दिन कह दे तो फिर रात का नाम दिन हो जाएगा। अगर मेरे नबी कह दें, तवज्जो है ना, क्योंकि मेरे नबी की जबान वो है कि जो बगैर वही के नुत्क नहीं करती है। जो खुदा का फरमान है वही मेरे नबी का फरमान है। तो अब जब नबी का फरमान हो तो फिर उम्मत से नहीं पूछा जाता कि हम यहाँ पे क्या माने। नबी के फरमान के सामने उम्मत का ख्याल नहीं पेश होता। तवज्जो है, नबी का कहना हक होता है। तो अब अली वाजिब है या मुस्तहब, उम्मतियों से नहीं पूछा जाएगा, नबी अकरम से पूछा जाएगा कि नबी फरमाएं कि विलायत अमीर क्या है। तो इसी हदीस में नबी ने इरशाद फरमाया, ऊफू बे विलायत अली इब्न अबी तालिब फरज़म मिन अल्लाह है। अली की उस विलायत का वादा पूरा करो जो अल्लाह ने तुम पे फर्ज की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत जी है। उस विलायत अली का वादा पूरा करो जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से फर्ज की गई है। नबी कहें फर्ज की गई है और हम पूछते फिरें कि अली की विलायत है क्या। तवज्जो है, नबी फरमा गए फरज़म मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से तुम पर फर्ज की गई है। और फर्ज इसलिए भी है, फर्ज की शरीयत में एक दूसरी तारीफ ये है, फर्ज और मुस्तहब में फ़र्क ये है कि मुस्तहब के बारे में रोज़े महशर सवाल नहीं होगा। नहीं तवज्जो फरमाए, फर्ज के बारे में महशर में सवाल, मुस्तहब के बारे में। फर्ज वो होता है जिसके बारे में सवाल हो, मुस्तहब वो है जिसके बारे में सवाल, यानी आप करें तो सवाब, ना करें तो वहां पूछेगा नहीं अल्लाह। मसलन मगरिब की 3 रकत फ़र्ज के बाद 4 रकत नमाजें मुस्तहब हैं जिन्हें आप सुन्नत कहते हैं, वो क्या है? मुस्तहब। वो 4 रकत आप पढ़ें तो बड़ा सवाब है, लेकिन अगर आप ना पढ़ें तो उनके बारे में अल्लाह पूछेगा नहीं कि ये क्यों नहीं पढ़ी। तवज्जो है, क्योंकि वो उसकी तरफ से सिर्फ आपके फायदे के लिए थी कि सवाब बढ़ाना चाहते हो और इकट्ठा करना चाहते हो तो ये वाली पढ़ के कर लो। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्त, उनके बारे में सवाल नहीं होगा। तो मुस्तहब वो चीज़ जिसके बारे में सवाल ना हो, फर्ज वो होता है जिसके बारे में सवाल हो। मसलन यही जो मगरिब की पहली 3 रकतें हैं ये फर्ज हैं, ये अगर नहीं पढ़ेंगे तो रोज़े महशर पूछा जाएगा कि क्यों नहीं पढ़ी। तवज्जो है, फर्ज वो अमल है जिसके बारे में सवाल हो, मुस्तहब वो अमल है जिसके बारे में सवाल ना हो। तवज्जो, अब अली की विलायत क्या है? वादा, वादा है ना। अब जाओ फिर कुरान पढ़ो, ऊफू बिल अहदे इन्नल अहदा काना मसऊला, वादा पूरा करो इसके बारे में कल सवाल होगा। हाय हाय, वादा पूरा करो इसके बारे में कल तुमसे सवाल किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ अली की विलायत का सवाल होगा, और जिसका सवाल हो वो मुस्तहब नहीं वाजिब होता है। हाय हाय, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। अली की विलायत मुस्तहब नहीं, अली की विलायत वाजिब है। बल्कि इससे आगे बढ़ के जुमला कहना चाहता हूं, अली की विलायत हर वाजिब से बड़ा वाजिब है। तवज्जो, कोई वाजिब गिनती में ही नहीं आता जब तक कि बंदा विलायत अली का वादा पूरा ना करे। और मैंने क्यों कहा आपके सामने कि हर वाजिब से बड़ा वाजिब है, अभी आपके सामने जवाब हदिया किए देता हूं। जितने शरीयत के वाजिब हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जितने वाजिबात हैं, जो उलमा आपको बताएं कि ये सारे वाजिब हैं, ये सारे इंसान पर वाजिब तब होते हैं जब वो बालिग हो जाए। नहीं तवज्जो फरमाई, ये जो बच्चे बैठे हैं
ان پر واجب نہیں ہے. کب واجب ہوگا؟ جب یہ بالغ ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر نماز بھی واجب، روزہ بھی واجب، حج بھی واجب، سب ان پر واجب ہو جائے گا. شرط کیا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد. بچے پر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ. بالغ ہونے کے بعد یہ سارے عمل ہوں گے. اچھا کب تک واجب رہیں گے؟ تب تک واجب رہیں گے جب تک آپ زندہ ہیں. توجہ ہے؟ ادھر سانس نکلی ادھر نہ نماز واجب. ہاں جو بندہ مر جائے وہ نماز نہیں پڑھتا، اس پر نماز پڑھی جاتی. توجہ ہے؟ لوگ اس پر نماز پڑھتے ہیں، اس پر نماز واجب، روزہ اس پر نہیں رہتا، حج اس پر نہیں رہتا. یہ جتنے واجب ہیں جنہیں زمانہ بڑے واجب سمجھتا ہے، یہ سارے واجب ہوتے ہیں بالغ ہونے پر اور ختم ہو جاتے ہیں مرنے پر. بالغ ہونے سے شروع، حدود ہے ان کی، قیود ہے ان کی. بالغ ہونے سے شروع ہوتے ہیں، مرنے پہ ختم ہو جاتے ہیں. اور علی اس واجب کا نام ہے، بچہ گود میں آتا ہے ادھر بھی علی ولی اللہ، ادھر بھی علی. نہیں توجہ فرمائی میرے محترم دوستوں نے. ہاں اذان و اقامت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے؟ دائیں کان میں اذان ہے، بائیں کان میں اقامت ہے. تو آتے ہی علی کی گواہی ادھر بھی ہے، علی کی گواہی ادھر بھی ہے. ابھی پیدا ہوا ہے، بالغ بعد میں ہوگا، اعمال بلوغت پر ہے. علی پیدا ہوتے ہی واجب ہے. خدا بھی، رسول بھی، علی بھی پیدا ہوتے ہی واجب ہے. اور باقی سارے اعمال ختم ہو جائیں گے ادھر روح نکلی. لیکن علی اس واجب کا نام ہے، بندے کو قبر میں لٹا کے کندھے ہلا کے کہتے ہیں علی یاد ہے. اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے. ہاں تلقین نہیں پڑھتے، ہوتی ہے نا تلقین. اس میں کیا ہے؟ ضمانت سے آپ کے سامنے کسی کو شک ہو، یہاں سے نماز جعفریہ پڑھی ہے تو وہ اٹھا کر لے آؤ، تحفۃ العوام پڑھی ہے تو وہ اٹھا کر لے آؤ، جہاں تلقین جس کتاب میں ہے وہ اٹھا کر لے آؤ. تلقین میں آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ سارے سوال جو قبر میں ہونے ہیں. توجہ ہے؟ وہ سارے سوال جو قبر میں ہوتے ہیں. ان سوالوں میں پہلا سوال اس کی وحدانیت کا سوال ہے، دوسرا سوال میرے نبی کی رسالت کا سوال ہے، تیسرا سوال علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا سوال ہے. یعنی علی قبر میں بھی واجب ہے. علی قبر میں بھی واجب ہے. باقی سارے اعمال بلوغت سے لے کر موت تک ہیں. علی ماں کی گود سے لے کے قبر تک واجب ہے. اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اور یہ بھی زمانے کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ علی ماں کی گود سے قبر تک واجب ہے. ضمانت سے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اپنی بات ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، علی صرف ماں کی گود سے قبر تک واجب نہیں، علی ازل سے ابد تک واجب ہے. سلامت رہے. علی ازل سے لے کر ابد تک واجب ہے. عالم ارواح میں بھی خدا نے علی کی ولایت کا سوال کر رکھا. ہم اور آپ کی روحیں تو مانی ہی کوئی نہیں رکھتی. توجہ فرمائیں گے، میں اور آپ تو حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتے. قرآن مجید میں ایک جگہ خداوند عالم نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، ان سے سوال کر جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے. ان سے سوال کرو جنہیں ہم نے. ایک یہودی نے بعد وصال رسالت مآب قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے مسلمانوں کے نبی سے کہا کہ اپنے سے پہلے والے رسولوں سے سوال کرو. وہ بندہ سیدھا دربار میں آ گیا اور دربار خلافت میں آ کر کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے رسول سے پہلے جو رسول گزرا ہے وہ کون تھا؟ تمہارے رسول سے پہلے جو رسول گزرا ہے وہ کون تھا؟ جو ممبر پہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہمارے رسول سے پہلے جو رسول گزرے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. کون تھے؟ تھک گئے تو چھوڑ دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام.
اس نے صاحب منبر سے پوچھا کہ تمہارے نبی اور عیسیٰ کے درمیان مدت کتنی گزری، کتنے سال گزرے عیسیٰ اور تمہارے نبی کے درمیان؟ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا تقریباً 5.5 پونے 600 سال حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی کے درمیان۔ پریشان تو نہیں آپ؟ یہ حساب آج بھی لگا سکتے ہیں۔ ابھی سن 2026 ہے، 2026 عیسوی، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عیسیٰ کو گزرے 2026 سال گزر گئے، اور سن ہجری کیا ہے؟ 1448۔ اس کا مطلب نبی کی ہجرت کو 1448 سال ہو گئے۔ اب 2026 اور 1448 میں درمیان میں منفی کر کے دیکھ لیں، جتنی مدت آئے گی وہ مدت ہے عیسیٰ اور میرے نبی کے درمیان۔ ٹھیک ہے اذان محمد، یہ مدت ہے دونوں ہستیوں کے درمیان۔ تو انہوں نے کہا اتنی 5.5 پونے 600 سال گزرے ہیں ہمارے نبی اور حضرت عیسیٰ کے درمیان۔ اس نے کہا اگر اتنا عرصہ گزرا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہارے نبی اور عیسیٰ کی پھر ملاقات تو نہیں ہوئی ہوگی۔ اگر مدت اتنی گزر گئی تو ملاقات تو نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ جو بیٹھا تھا وہ کہنے لگا کہ ہاں میرے سامنے تو نہیں ہوئی۔ آپ نے جملے کی لطافت پہ غور ہی نہیں کیا، میرے سامنے تو۔ اس نے کہا اگر آپ کے سامنے نہیں ہوئی تو آپ کا تو بڑا وقت گزرا ہے نبی کے ساتھ، پھر اس کا مطلب ہے نہیں ہوئی۔ توجہ نہیں فرمائی۔ اب یہاں پہ مثلا میں آتا ہوں اس علاقے میں تو ہمیشہ میرے ساتھ یہ احباب تشریف فرما ہے، یہ سارے میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کے ہوتے ہوئے میری ملاقات کسی سے نہیں ہوئی تو اس کا مطلب پھر نہیں ہوئی۔ یہ ہوتے جو ہر جگہ ساتھ ہیں، تو وہ جو تھے وہ بھی ساتھ ہی رہتے تھے۔ تو اس نے کہا پھر تیرے سامنے نہیں ہوئی تو پھر ہوئی نہیں ملاقات۔ کہنے لگا تو کہنا کیا چاہتا ہے وہ بتا۔ اس نے کہا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہے تمہارا قرآن، اس میں لکھا ہوا ہے تمہارے اللہ نے تمہارے نبی سے کہا اپنے سے پہلے والے رسولوں سے سوال کرو۔ تم کہہ رہے ہو ملاقات ہی نہیں ہوئی، اگر ملاقات نہیں ہوئی تو سوال نہیں ہوا۔ ہائے ہائے، اگر ملاقات نہیں ہوئی تو سوال نہیں ہوا، اور اگر سوال نہیں ہوا تو نتیجے دو ہیں، یا تو آیت جھوٹی ہے، نہیں توجہ فرمائی، یا تو آیت جھوٹی ہے یا پھر تمہارے نبی نے سوال کیا نہیں۔ دونوں صورتوں میں تمہارا دین باطل ہوتا ہے۔ توجہ، ایک صورت میں قرآن پہ شک آ رہا ہے، دوسری صورت میں نبوت پہ شک آ رہا ہے۔ اس مسئلے کا حل نکالو، دونوں میں سے ایک بات مانو۔ اب جو بیٹھے تھے وہ پریشان ہوئے کہ جواب تو ہے نہیں، وہ غصے میں آ گئے اور غصے میں کہا کہ نکل جا میرے دربار سے، تیرے سوال کا کوئی جواب نہیں بنتا، حجتیں نکالنے آیا ہے قرآن پر، دین میں کیڑے نکالتا ہے، نکل جا میرے دربار سے۔ اب بادشاہ سے لوگ ڈرتے تو ہیں، ان کا ویسے ہی جلال بڑا تھا، تو وہ نکلنے لگا دربار سے جیسے ہی، تو جاتے ہوئے نا منہ میں بڑبڑا رہا تھا، یہ کیسا دین ہے کہ جس کے پاس اپنی ایک آیت کا جواب نہیں۔ توجہ، یہ کیسا دین ہے کہ جس کے پاس اپنی ایک آیت کا جواب نہیں ہے۔ ادھر گلا دین کا آیا، اگر وہ کہتا نا کیسا بادشاہ ہے کہ جس کے پاس بات کا جواب نہیں تو شاید کچھ نہ ہوتا۔ اس نے کہا کیسا دین ہے جس کے پاس اپنی آیت کا جواب۔ دین کا نام آنا تھا، حضرت سلمان کا ہاتھ اس کی کلائی پہ آیا اور اسے پکڑ کے کہنے لگے تو دین کا گلہ نہ کرتا تو میں تیرے پاس کبھی نہ آتا، اب تو نے دین کا گلہ کیا ہے نا، چل اس دروازے پر لے کے چلتا ہوں جسے نبی دین کا وارث بنا کے گیا۔ توجہ ہے، علی ازل سے واجب ہے، جسے نبی نے دین کا وارث بنایا ہے، لے کے سیدھا جناب امیر کے دروازے پر آیا۔ دق الباب ہوا، دروازہ کھلا، جناب امیر سامنے آئے۔ اس علاقے والوں چلو جملہ یوں کہہ دیتا ہوں تاکہ شاید آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ دق الباب ہوا، باب اللہ کھلا، وجہ اللہ سامنے آئے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سلمان نے قدم بوسی کر کے کہا کہ مولا یہ سوال پوچھنے آیا ہے، اسے اس کے سوال کا جواب نہیں ملا، جواب عنایت فرما دیجئے۔ جناب امیر مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ اسے کہو سوال کرے، ہم جواب دے دیتے ہیں۔ سلمان پھر قدموں پہ گرے اور قدموں پہ گر کے کہا مولا اگر سوال بھی اس نے کرنا تھا تو یہاں کیوں آئے؟
سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ سوال بھی اگر اس نے کرنا ہے تو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اب جو پیارے ہوں ان کے ناز تو اٹھائے جاتے ہیں، کہا اچھا سلمان چلو سوال بھی ہم بتاتے ہیں، جواب بھی ہم بتاتے ہیں۔ اس کا سوال یہ تھا کہ ہمارے نبی سے پہلے جو رسول گزرے ہیں وہ 550 سال پہلے گزر گئے، اور اللہ نبی سے کہہ رہا ہے اپنے سے پہلے والے رسولوں سے سوال کر۔ تو اس کا سوال یہ تھا کہ یہ سوال کہاں ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو یا آیت ٹھیک نہیں یا پھر سوال ہوا نہیں، دونوں معاملے میں حرف دین پر آتا ہے۔ اور وہ جو ممبر پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ میرے سامنے یہ نہیں ہوا، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، اگر ان کے سامنے ہوا ہوتا تو یہ بتا دیتے کہ کہاں ہوا تھا۔ یہ معاملہ ہے چوتھے آسمان کا۔ ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے، سیدہ سلامت رکھے۔ یہ معاملہ ہے چوتھے آسمان کا، جب خدا نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا، جب نبی، اور یہیں پہ اسی جگہ پہ جناب امیر کا یہ فرمان ہے کہ زمانے والو اگر پوچھنا چاہتے ہو کون سی آیت زمین پہ نازل ہوئی، کون سی ہوا میں، کون سی فضا میں، کون سی خلا پہ، کون سی پہلے آسمان پہ، کون سی دوسرے پہ، کون سی چوتھے پہ، کون سی ساتویں پہ، کون سی عرش پہ، کون سی کعبہ قوسین او ادنا پہ، تو مجھ علی سے پوچھو، میں جانتا ہوں کون سی آیت کہاں آئی۔ ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت میرے نبی پر کہاں آئی ہے۔ یہ آیت ہے چوتھے آسمان کی۔ جب خدا نے نبی کو معراج پہ بلایا تو سارے نبیوں کو چوتھے آسمان پہ اکٹھا کیا، سارے نبی اکٹھے ہو گئے، ہمارے نبی نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے امام الانبیاء، نبیوں کا امام۔ توجہ ہے، نماز پڑھائی۔ جب نماز تمام ہو گئی تو خدا نے کہا کہ میرے حبیب ان سے سوال کر جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے رسول بنایا ہے۔ توجہ ہے، یہ وہاں کا سوال۔ کہا اچھا یا علی، اگر یہ بتا دیا ہے کہ سوال کہاں کا ہے تو پھر یہ بھی بتا دے کہ سوال کیا ہے۔ اگر جگہ کا پتہ ہے تو پھر سوال کا بھی پتہ ہوگا، سوال بھی ارشاد فرما دے۔ تو اس وقت جناب امیر نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے میرے حبیب ان سے سوال کرو، الا ما بعثتم، تم جتنے سارے کے سارے نبی اور رسول ہو تمہیں نبوتیں اور رسالتیں ملی کیسے ہیں، تمہیں نبوتیں اور رسالتیں ملی کیسے ہیں۔ جب نبی اکرم نے سب سے سوال کیا الا ما بعثتم، تمہیں نبوت اور رسالت ملی کیسے، تمام انبیاء نے یک زبان ہو کر کہا اولاً بے اقرار وحدانیت ہی، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، ثانیاً بے اقرار رسالت کا، اس کے بعد آپ کی رسالت کا اقرار کیا، ثالثاً بے اقرار ولایت علی ابن ابی طالب، اور پھر ہم سب نے علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے، یا زندگیاں دراز ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ نبیوں کی ارواح سے عالم میثاق میں، اس لیے میں نے آپ سے کہا علی یہاں آ کے واجب نہیں ہوا، علی ازل سے واجب ہے۔ توجہ ہے، وہاں سے واجب ہے، اور صرف ازل سے واجب نہیں، ابد تک علی نے واجب۔ ہاں یہ بھی کسی کو پریشانی ہے تو وہاں بھی عرض کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ازل بتا دیا، ابد سننا چاہو تو سنائے دیتا ہوں۔ شیعہ سنی کتابوں سے روایت ہے، شیعہ سنی کتابوں سے، کہ روز محشر فرشتے بندوں کے اعمال چیک کریں گے، نمازیں پوری، روزے پورے، بلکہ میں شیعہ سنی دونوں روایتیں پڑھتا ہوں، پہلے شیعوں کی سن لو، نمازیں پوری، روزے پورے، حج پوری، زکوٰۃ پوری، سب چیزیں پوری، فرشتے کہیں گے شاباش تیرے سارے عمل پورے، چل تو اسے جنت لے کر جاؤں۔ چلتے چلتے علی ابد تک واجب رہے گا۔ جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے خازن جنت دروازہ کھولنے لگے گا، آواز قدرت آئے گی وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو ابھی ان سے سوال کرنا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں بھی، یہ کہاں سوال ہو رہا ہے؟ جنت کے دروازے پہ، وقفوہم، انہیں یہاں پر روک لو، انہم مسئولون، ان سب سے
سوال ہونا ہے۔ لوگوں نے نبی اکرم سے پوچھا یا رسول اللہ عمل سارے چیک کروا لیے، پھر یہ جنت کے دروازے پہ سوال کون سا ہے؟ توجہ اذان محترم، جنت کے دروازے پر سوال کون سا ہے؟ جب سارے عمل چیک ہوئے تو نبی نے فرمایا فرشتوں نے بھی خدا سے یہی پوچھنا ہے کہ میرے اللہ عمل سارے چیک کر کے لے آئے ہیں، وہ پورے ہیں، اب جنت کے دروازے پہ سوال کون سا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی سألہم عن ولایت علی ابن ابی طالب، انہیں روکو، ان سے علی کی ولایت کا سوال کرو، اگر یہ علی کی ولایت کا جواب دے تو جنت میں لے جاؤ، اور اگر جواب نہ دے سکے اعمال سمیت جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا عزت عطا فرمائے۔ جیو حیدری، علی ازل سے لے کر ابد تک، بسم اللہ، ہر ایک پر واجب ہے۔ یہ شیعہ روایت پڑھی آپ کے سامنے، اجازت دیں تو برادران اہل سنت کی روایت بھی پڑھ دوں اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں، توجہ فرمائیے گا۔ برادران اہل سنت کی روایت کیا ہے؟ اور لکھنے والی عام ہستی نہیں، امام کعبہ ابن حجر مکی، توجہ ہے، انہوں نے اس روایت کو لکھا۔ ہماری روایت میں یہ ہے کہ عمل پورے جنت کے دروازے پہ اللہ روک لے گا، ان سے سوال کرو۔ ان کی روایت یہ ہے کہ عمل خالی فرشتے گھسیٹ کے جہنم لے جا رہے ہوں گے، اللہ جہنم کے دروازے پہ روک لے گا۔ نہیں توجہ فرمائیے، آپ پیچھے رہ گئے، جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن آپ تشریح مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ جہنم کے دروازے پر اللہ روک لے گا اور خدا کہے گا انہیں روکو، ابھی ان سے سوال کرنا ہے۔ فرشتے کہیں گے میرے اللہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس کہ سوال کیا جائے، خالی ہے اس کے عمل کا دفتر، اس لیے جہنم کے دروازے تک لے آئے۔ آواز قدرت آئے گی اس سے علی کی ولایت کا سوال کر، اگر یہ علی ولی اللہ کی گواہی دے دے پھر جہنم نہیں لے کے جانا، اسے جنت لے کے چلا۔ اللہ اکبر، سلامت ہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ روز محشر ایک شخص ایسا لایا جائے گا جس کے پاس اتنے اعمال ہوں گے جتنے صحرا میں ریت کے ذرے ہوتے ہیں، توجہ ہے، اتنے اعمال ہوں گے جتنے صحرا میں ریت کے ذرے ہوتے ہیں، اور خدا بند عالم اس کے اعمال کو ایسے ہی اڑا دے گا جیسے ریت اڑائی جاتی ہے، توجہ نہیں فرمائے، ایسے ہی اڑا دے گا جیسے ریت اڑائی جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں اڑا دے گا خدا، جنت کیوں نہیں جانے دے گا؟ اللہ اکبر، اس وقت پہ حضرت ابو بکر نے یہ حدیث نقل کی ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ خدا اس وقت تک پل صراط سے کسی کو گزرنے نہیں دے گا جب تک اس کے پاس علی کی دی ہوئی رسید نہیں ہو۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ ہاں، جنت جانا چاہتے ہو تو کسی مسلک سے ہو، علی مان کے جانا پڑے گا۔ ہاں، جہنم جانے کا آسان رستہ ہے، علی چھوڑ دیا جائے۔ ہاں، پھر بندہ کسی مذہب سے ہو، کسی مسلک سے ہو، شیعہ ہو یا سنی، اگر علی کو واجب نہیں مانتا تو نتیجہ جہنم ہے۔ پریشان ہو گئے آپ احباب، علی مستحب کا معاملہ نہیں، علی واجب کا معاملہ ہے۔ ہاں، علی کے بغیر شریعت کا ہر عمل بیکار ہے، نہیں قبول کرتا خدا کوئی عمل جب تک کہ اقرار ولایت جناب امیر نہ ہو، جب تک دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ اور زمانے نے اگر علی کو ویسے مان لیا ہوتا جیسے ماننے کا حق تھا تو علی و بطول کی بیٹیاں شام کے بازار تک، یہ بیویوں کا بے مکنا و چادر ہو کر کبھی کوفہ کا بازار کبھی شام کا بازار۔ میرے شیعہ دوست بیٹھے ہیں یا سنی دوست بیٹھے ہیں، خیال بس اتنا کر لیں جو بغیر چادر کے آ گئی ہے وہ کوئی عام مستور نہیں، نبی کی نواسی ہے، وہ نبی کی نواسی ہے جو بازار میں بے مکنا و چادر آ گئی ہے۔ ہاں، ساری زندگی رونے کے لیے یہ کافی ہے کہ نبی کی بیٹی کہاں اور بازار کہاں، نبی کی بیٹی کہاں اور دربار کہاں۔
جنہیں خداوند عالم نے مصداق آیت تطہیر بنایا تھا، جن کی چادر حدیث کے ساتھ تھی، انہی کے سر سے چادر اتاری گئی۔ زمانہ ہمیں کہتا ہے روتے کیوں ہو، گریہ کیوں کرتے ہو؟ معاملہ اگر کربلا تک رک گیا ہوتا، معاملہ اگر مردوں کی شہادت تک رک گیا ہوتا تو شاید اتنا گریہ نہ ہوتا، شاید اتنا ماتم نہ ہوتا۔ یہ گلی بازار میں ہائے حسین اس لیے ہے کہ لوگ علی کی بیٹیوں کو گلیوں بازاروں تک لے آئے۔ عزیزان محترم، کوفے کا بازار، پہلے یہ جان لینا ضروری ہے، کوفہ وہ شہر ہے جس شہر میں کبھی زینب شہزادی بن کے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ایک دفعہ زیارات پہ گیا، ہمارے ساتھ ملتان کے ایک شاعر جناب راکب حسنین صاحب تھے، جنہوں نے زیارت کر رکھی ہے، بس یہیں رہنے دو آواز، جنہوں نے زیارت کر رکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ دارالعمارہ کے بالکل پہلے دائیں طرف جناب امیر کا گھر ہے، اسے بیت النور کہا جاتا ہے، میرے مولا کا گھر۔ ہم جناب امیر کی دہلیز پہ سجدہ ریز تھے، تو شعراء حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، وہ وہیں سجدے کے عالم میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ جب شہزادی بن کے آئی تھی تو اسی گھر میں رہتی تھی؟ میں نے کہا ہاں یہیں رہتی تھی، اسی گھر میں رہتی۔ رونے لگے اور رو کر کہنے لگے پھر قیدی بن کے بھی یہیں سے گزری ہے؟ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہاں قیدی بن کے بھی یہیں سے گزری ہے۔ رو کے کہنے لگا پھر اس وقت دل پہ کیا گزری ہوگی جہاں کبھی شہزادی بن کر آئی تھی، پھر وہیں سے قیدی بن کے بھی گزری ہے۔ اس کوفے کے بازار میں جب آئی تھی تو علی نے اعلان کروایا تھا آج کوئی مرد گھر سے باہر نہ آئے، آج میری بیٹی آ رہی ہے۔ اب جب پھر آئی ہے 13 محرم کو تو اسی بازار میں اعلان ہوا جس نے علی سے بدلے لینے، اجرکم اللہ، علی کی بیٹیوں کو کوفہ کے بازار سے گزارا جائے گا، اور پھر مؤذن علاقہ عزاداران امام حسین بی بی فرماتی ہیں پھر جس کے دل میں جتنا بغض علی تھا اس نے اتنا استقبال کا سامان اپنے گھر کی چھت پہ اکٹھا کیا اور انہوں نے وہ سارا بغض ہم پہ نکالا۔ بی بی کہتی ہیں اتنے پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے کہ جب بازار ختم ہوا میں سجاد کو نہیں پہچان پایا، سجاد مجھے نہیں پہچان پایا۔ بی بی فرماتی ہیں اتنے پتھر تھے مجھے بیٹھ کے بازار عبور کرنا، ہائے کر لینا، مجھے بیٹھ کے بازار عبور کرنا پڑا۔ لیکن جو درد کا سب سے بڑا جملہ ہے نا یہاں پہ، بی بی کہتی ہیں ایک پتھر کھاتے کھاتے جب ہم دارالعمارہ والے کہ یا بنت امیر المؤمنین، ہم کسی سے احترام سے سنا، ہائے ہائے جملہ رونے کا تھا۔ بڑے عرصے بعد میں نے اپنے ماں باپ کا نام کسی سے احترام سے سنا، بڑے دنوں بعد لوگوں نے مجھے کسی نے احترام سے سلام کیا۔ بی بی کہتی ہیں لیکن میں حیران ہوئی اس برستے ہوئے پتھروں کی بارش میں کون ہے جو مجھے نبی کی بیٹی کہہ کے سلام کر رہا ہے، مجھے زہرا کی بیٹی کہہ کے سلام کر رہا ہے۔ بی بی کہتی ہیں میں نے برستے ہوئے پتھروں میں جب سر اٹھایا نا تو میری نگاہ دارالعمارہ کے دروازے پہ پڑی، میں نے کیا دیکھا، دروازے کے ساتھ ایک لاشا لٹک رہا ہے، اس لاشے سے آواز آ رہی ہے نبی کی بیٹی میرا سلام، علی کی بیٹی میرا سلام، بطول کی بیٹی میرا سلام۔ بی بی کہتی ہے میں تڑپ گئی اور میں نے تڑپ کر سوال کیا یہ کس کا لاشا ہے، یہ کس کا لاشا ہے؟ ایک ظالم نے ہنس کے کہا یہ مسلم ابن عقیل کا لاشا، اجرکم اللہ، جن کی ہائے بلند ہو گئی، یہ مسلم ابن عقیل کا لاشا۔ ایک اور ہائی کر سکو تو میں جملہ کہوں تمہارے سامنے، بس ایک جملہ مجھے کہنا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل شہید ہوئے تھے 9 ذی الحج کو، علی کی بیٹی کوفے پہنچی ہے 13 محرم کو، درمیان میں گزر گئے 34 دن۔ جب کسی نے کہا نا مسلم کا لاشا ہے، تڑپ گئی علی کی بیٹی، رو کے کہا تمہارے شہر میں دفنانے کا رواج نہیں ہے، وہ میرے بھائی کی شہادت کو آج 34 دن گزر گئے، ابھی تک لاشا یہاں پہ لٹک رہا ہے۔
یہ سننا تھا۔ ایک ظالم نے کہا صرف لاشا نہیں لٹک رہا، ہر بندے کو حکم ہے مسجد کوفہ میں جو بھی آئے اس لاشے کو پتھر مار کر آئے۔ آج 34 دن ہو گئے لوگ لاشے کو پتھر مار رہے ہیں۔ پاس کھڑی تھی جناب مسلم کی بیٹی بی بی حمیدہ خاتون، جب دیکھا نا بابا کا لاشا لوگ پتھر مار رہے ہیں، اس دن سے کہنا شروع کیا ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا۔ سفر کرتے کرتے ہائے بابا کرتے کرتے حمیدہ کی روح پرواز کر گئی، ادھر بی بی کی روح پرواز کی، ادھر شہزادی سکینہ نے قریب آ کر کہا حمیدہ تو صرف بابا کا لاشا نہیں دیکھ پائی، حمیدہ مجھے دیکھ، میرے سامنے 13 ضربوں سے بابا کو ذبح کیا گیا، میرے سامنے سرنوں کے نیزہ پہ لگایا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا، بابا کے قاتلوں نے مجھے تماچے مار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔